السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام۔ استاد، ایک آدمی کا بابا جی کی وفات آ جائے تو وہ اپنے بابا جی کی طرف سے ان کے ذمہ زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج وغیرہ کوئی قرض باقی ہے تو اس کا ادا کرنا کیسا ہے؟ بڑی وفاداری ہے۔ کوئی بزرگ یا عزیز فوت ہو جائے، اس کے ذمے جو قرض ہیں، زکوٰۃ ہے، کوئی کفارے ہیں، وہ کسی کو دینا ہے، اور اس نے وصیت بھی نہیں کی ہے، وصیت کی ہے تو پھر تو اس کے ترکے سے وہ چیزیں ادا کرنی ہوگی۔ لیکن کوئی بزرگ فوت ہو گیا، اس کے ذمے حقوق ہیں اور کوئی آدمی اپنی طرف سے ادا کر دیتا ہے، بہت بڑا احسان ہے اور انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مجھے ایک آدمی نے، جو بڑا نیک آدمی ہے، اس نے خواب سنائی کہ میں نے اپنی ماں کی قبر کو منور کرنے کے لیے کوئی عمل کیا تو ماں خواب میں آئی۔ اللہ نے اسے بتا دیا، یعنی اس آدمی کو خواب میں آئی اور اس نے کہا کہ بیٹا، یہ تجھے کس نے مشورہ دیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے جی نیک آدمی ہے۔ کہتا ہے میں نے کہا کیوں ماں، تو نے کوئی نیکی کی ہے، اللہ نے میری آخرت ہی تبدیل کر دی ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ زندگی میں مجھے ایک نوجوان ملا، کہنے لگا استاد جی میں نے ایک دعا کی ہے، ٹھیک ہے کہ غلط؟ یا اللہ میری زندگی کی جتنی نیکیاں ہیں میرے والد کے نامہ اعمال میں دے دے۔ میں نے کہا تیری محبت اور شوق اللہ کو بڑی پسند آئے گی، اور آئی ہے، اور ایسے کہنا اتنی زیادہ فکر ماں باپ کی اور دوستوں کی اور عزیزوں کی بہت بڑی بات ہے۔ تو جس نے یہ کہا ہے بھائی ضرور ایسے کرو، ان کے قرض ادا کرو، زکوٰۃ رہ گئی تھی وہ ادا کرو وغیرہ۔ استاد جی ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس آیت کو کوئی قاری یا خطبے میں پڑھے تو سننے والے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود پڑھیں، کیا کریں؟ بھائی جب قرآن پڑھ رہا ہو یہ آ جائے تو وہاں درود شریف نہیں پڑھنا، آگے چلے جانا ہے۔ کسی مجلس میں نماز کے علاوہ جب کوئی پڑھے تو ایک دفعہ پڑھنا صلی اللہ علیہ وسلم واجب ہے، ورنہ بخیل ہوگا اور بہت بڑا گنہگار ہوگا۔ اور جمعے کے خطبے میں یہ جب آیت پڑھی جاتی ہے تو خطیب تو آگے پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو جو سننے والے ہیں وہ اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے بس اپنی زبان سے وہاں مختصر درود شریف پڑھ لیا کریں۔ یہ جس نے بھی پوچھا کیا ہر رکعت کے شروع میں سورہ فاتحہ سے پہلے تسمیہ پڑھنی ضروری ہے؟ مقتدی نے تو قرات نہیں کرنی، اس نے نہیں پڑھنی ہے، علیحدہ پڑھنے والا وہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور امام بھی پڑھے، لیکن آہستہ پڑھنی ہے۔ امام یہ نہیں کہ بلند آواز سے پڑھے گا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرات شروع کرتے تھے سورہ فاتحہ سے، تحفظ اور تسمیہ آہستہ پڑھتے تھے۔ بات سمجھنا ہے۔ اس کے بعد ایک سوال، یہ جس آدمی نے سوال کیا ہے یہ سمجھا نہیں سکا، میں سمجھ گیا ہوں کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ جو روزہ رکھنا ہے نا نفلی، کسی ایک دن کا بھی آدمی رکھ سکتا ہے، اور جمعرات اور سوموار کا روزہ رکھنا یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس نے ایک حدیث ذکر کی ہے، وہ مطلب نہیں جو وہ بیان کر رہا ہے کہ میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا آج جمعہ تیرا روزہ ہے، کل روزہ رکھا تھا، پھر ہفتے کو رکھو گی؟ نہیں، افطار کر دے، یہ روزہ نہ رکھ۔ وہ عارضہ تھا، اس وجہ سے نہیں فرمایا تھا کہ جمعے کا روزہ نہیں رکھنا ہے، وہ ایک عارضہ تھا، فرمایا کہ یہ تو روزہ نہ رکھ، نفلی روزہ ہے، بعد میں رکھ لینا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں بن گیا کہ جمعے کو روزہ ہی نہیں رکھنا ہے۔ جمعرات اور سوموار کا روزہ کئی لوگ رکھتے ہیں، 13، 14، 15 کا رکھتے ہیں، اللہ پاک سب کو توفیق دے۔ اس ساتھی نے نام لکھ دیا کرو آخر میں، اس ساتھی نے کہا کہ
قادیانیوں نے قرآن مجید میں لفظ تبدیل کیے ہیں۔ استادی مولوی کہتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، تو پھر یہ کدھر گیا ہے؟ بھائی ایک آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو کیا کہو گے؟ نماز تبدیل ہو گئی ہے۔ ایک آدمی مسجد میں جنبی چلا ہے تو کیا کہو گے؟ مسئلہ بن گیا۔ اگر ان لانتیوں نے یا کئی اور لانتیوں نے قرآن میں تبدیلی کی ہے تو ہو گئی ہے تبدیلی، انشاءاللہ قیامت تک تبدیلی نہیں ہوگی۔ کسی کا برا کام کرنے سے، بری بات کرنے سے کوئی تبدیلی تو نہیں آ جاتی، وہ اپنی نیت کر کے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اس لیے اگر قادیانیوں نے تعریف کی تو کس نے تعریف قبول کی ہے ان کی؟ ایک زیر زبر پیش کی بھی کوئی تعریف اور تبدیلی قبول نہیں کرتا۔ اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں تو تباہ و برباد کرے جو قرآن میں تبدیلیاں کرتے۔ آخری سن لیں، باقی اگلے۔ اگر ایسی نماز ہو کہ فرض کے بعد سنتے ہوں زور مغرب وغیرہ، ان میں جگہ بدلنی چاہیے یا کہ نہیں؟ اگر جگہ کی تنگی نہ ہو تو جب فرض پڑھ لیے تھوڑی سی جگہ تبدیل کر لو، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، اور اگر جگہ تنگ ہے وہاں ہی پھر سنتیں بھی پڑھ لو، نفل پڑھ لو۔ اور گھر میں سنت نفل ہمیشہ پڑھنا تو بہت بڑا کام ہے، کبھی کبھی کم از کم صبح کی 2 سنتیں گھر پڑھ کے آیا کرو، زور کی جا کے گھر پڑھ لیا کرو وغیرہ۔ یہ جو میں نے مسئلہ بیان کیا جگہ تبدیل کرنی چاہیے، ابو داؤد شریف جلد 1 صفحہ نمبر 107 پہ یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اگلے جمعے کریں گے ٹائم سے، دعا درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں نے جمعے کی نماز پڑھی ہے یا پڑھنی ہے، سب کی نماز قبول فرما لے۔ جن خطباء نے مسئلہ حق بیان کیا ہے، کرنا ہے، کرتے ہیں، اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، نصرت فرما۔ اللہ یہ میرا مجمع جس میں وفا بھی ہے، ادب بھی ہے، اور تیرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی محبت بھی ہے، توحید و سنت ہے، اللہ انہیں اور مجھے استقامت نصیب فرما، پوری زندگی دین پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما، ہر کام خوشی اور غمی میں اتباع سنت کی توفیق نصیب فرما۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس کا رزق حرام ہے یا مشکوک ہے یا کسی وجہ سے وہ حلال نہیں ہے، اللہ سب کو ہدایت دے دے، حلال کمانے کی، کھانے کی، کھلانے کی توفیق نصیب فرما۔ پوری امت میں اللہ جن میں یہ کمزوری ہے سود وغیرہ والی، سب کو ہدایت دے دے، سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں جو بھی کوئی کمی ہے اللہ سب کو دور کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہ ہماری ساری پریشانیاں، غم اور دکھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر تنگی سے اللہ ہمیں نجات عطا فرما۔ جتنے اہل ایمان قدیم جدید فوت ہو گئے، اللہ 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 رب العزت سب کی مغفرت فرما۔ میرے بھائی ماسٹر خلیل صاحب وغیرہ کئی لوگ بیمار ہیں، چھوٹے بچے، مرد و عورت، اللہ سب کو شفا عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ آج رات خواب میں مجھے حاجی بشیر صاحب ملے ہیں بڑی اچھی حالت میں، سب دعا کرو اللہ ان کے درجے بلند فرما، ان کے درجے بلند فرما۔ اور جتنے لوگ فوت ہو گئے، ہم جانتے نہیں جانتے، ہمارے اپنے ہیں، بیگانے ہیں، دوست ہیں، دشمن تھے، اللہ سب کی قبروں کو منور فرما دے۔ اللہ مرتے وقت ہمارے ساتھ سختی نہ کرنا، اللہ عزت والی موت عطا فرمانا، عزت والا جنازہ عطا فرمانا، عزت والی قبر عطا فرمانا، قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت کا مستحق بنانا۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔